اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ بچے الگ الگ ہو جائیں، آگے جاتے ہیں، ادھر قریب آ جائیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تحمیدات و تمجیدات، تحلیلات و تکبیرات اللہ مالک الملک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں انگنت و لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم بھائیو، آج ذی الحج کی آخری تاریخ ہے، کل سے محرم کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو محرم کی پہلی تاریخ ہمیں ایک عظیم ترین شخصیت کی شہادت کی یاد دلاتی ہے۔ محرم کی پہلی تاریخ کو، یکم کو، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو محترم بھائیو، اس حوالے سے آپ کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کے مقام کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اس حق اور سچ کو اپنانے، اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم بھائیو، سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر ابن خطاب تھا، خطاب کا بیٹا عمر، اور ان کے نسب نامہ کو دیکھا جائے تو 9ویں پشت پر جا کر ان کا جو نسب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے ساتھ ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں ان کے دادا پردادوں میں سے ایک شخص کعب تھے۔ کعب کے 2 بیٹے تھے، ایک مرہ اور ایک عدی۔ مرہ کی اولاد سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور عدی کی اولاد میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ محترم بھائیو، ان کا جو لقب ہے وہ الفاروق ہے، اور یہ لقب ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ الفاروق کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر حق اور باطل کے درمیان کون فرق کر سکتا ہے۔ اور ان کی کنیت ابو حفص تھی، اور یہ کنیت بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ تو محترم بھائیو، دیگر صحابہ کو اگر دیکھا جائے تو وہ آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید بن کر، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جائے تو یہ مرید رسول نہیں بلکہ مراد رسول بن کر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اگر دیکھا جائے تو فرعون کے پاس جانے سے پہلے انہوں نے فرعون کو دعوت دینے سے پہلے دعا مانگی تھی، ایک شخصیت مانگی تھی، یا اللہ مجھے میرا بھائی ہارون عطا کر دے، اس کو مسلمان کر دے، کیونکہ میں اکیلا ہوں، اور ایک جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ 11 بن جاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو مانگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی جب تعمیر مکمل کی
تو دعا کے اندر کس کو مانگا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کے اندر مانگا۔ اور محترم بھائیو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں کے اندر کس کو مانگا؟ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں، التجائیں تھیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر، بیت اللہ کے اندر بیٹھ کر، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کے غلاف کو پکڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے۔ سنن ترمذی کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک، یا اللہ ان دو آدمیوں میں سے جو تجھے پسند ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ وہ دو کون سے آدمی؟ بھی ابی جہل اور بھی عمر ابن الخطاب۔ یا ابو جہل اسلام کو عطا کر دے یا خطاب کا بیٹا عمر عطا کر دے، ان دو میں سے جو یا اللہ تجھے پسند ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور محترم بھائیو، پھر اللہ تعالیٰ کو کون پسند تھا؟ ابو جہل اور ابن خطاب میں سے اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خطاب کا بیٹا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند تھا۔ اللہ رب العالمین نے ایسے ان کو اسلام کی طرف پھیرا اور مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہونے کے چند واقعات موجود ہیں، زیادہ تفصیل کے اندر جانا نہیں چاہتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہیں تو محترم بھائیو، کسی شاعر نے کتنے پیارے الفاظ کے اندر یہ نقشہ کھینچا ہے، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ پہلا سا نہیں لگتا، کرو نہ شک نگاہوں پر، وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوتے ہیں تو محترم بھائیو اسلام کو عزت ملتی ہے۔ لوگوں کو عزت کس سے ملتی ہے؟ اسلام کے ذریعے۔ لیکن اسلام کو عزت ملی ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے۔ اور محترم بھائیو، علل اعلان پہلے مسلمان تقریباً ان سے پہلے 39 لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور وہ 39 لوگ چھپ کر نمازیں پڑھتے، اپنا اسلام چھپائے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہیں اور سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کہتے ہیں، اللہ کے رسول کیا آپ حق پر نہیں؟ بالکل حق پر۔ کیا ہمارا دین حق نہیں؟ بالکل حق۔ ہماری کتاب حق نہیں؟ بالکل حق۔ پھر اللہ کے رسول ہم کیوں شرمائیں؟ ہم کیوں ڈریں؟ ہم کیوں چھپیں؟ اللہ کے رسول آج کے بعد خانہ کعبہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے علل اعلان بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی اور باجماعت نماز پڑھی۔ اور محترم بھائیو، پھر وہاں پر اعلان کیا کہ آئے جو شخص جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے، آئے مسلمانوں کو بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے سے روک کر دکھائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر، جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے اسلام کو عزت ہی عزت ملی، اسلام کو غلبہ ہی غلبہ ملا۔ اسلام ہمیشہ غالب رہا، اسلام کو، مسلمانوں کو ہمیشہ عزت ملی جب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ محترم بھائیو، ایسے مسلمان ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی صحبت اختیار کی، ایسا علم سیکھا، ایسا دین سیکھا کہ پوری اس امت محمدیہ کے معلم بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، فضائل صحابہ کتاب کا نام ہے، امام احمد رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے، اس کتاب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ما من امت الا وفی امتہ من بعدہ معلم، جو بھی نبی گزرا ہے ہر نبی کی بعد اس کی امت میں کوئی نہ کوئی معلم ضرور ہوتا رہا ہے۔ فرمایا میری اس امت کے اندر اگر کوئی معلم ہے وہ ابن خطاب کا بیٹا عمر ہے، اور فرمایا ان الحق علی لسان عمر وقلبہ، حق کو اللہ رب العالمین نے
عمر کی دل پر بھی زبان پر بھی جاری کر دیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل کے اندر اور ان کے زبان کے اوپر حق ہی حق اللہ رب العالمین نے جاری کر دیا. محترم بھائیو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر معاملات میں کمپرومائز کر سکتے تھے، لیکن دین کے معاملے کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے. دین پر عمل خود کرنے کے حوالے سے، دوسروں کو دین کے اوپر عمل کرنے کے حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخت تھے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر بن الخطاب لوگوں میں سے، میری امت میں سے سب سے زیادہ اگر اللہ رب العالمین کے دین کے اوپر سختی سے کاربند رہنے والا کوئی شخص ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے اوپر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہونے والے. اور محترم بھائیو، انہی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ ابن خطاب، عمر کے بیٹے خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے ہیں. اور محترم بھائیو، ترمذی کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں لوگوں کے اندر جو بھی معاملہ آتا لوگ اس کے بارے میں مشورہ دیتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشورہ دیتے، اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ جو مشورہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے اس کے مطابق اللہ رب العالمین قرآن مجید نازل کر دیتے. محترم بھائیو، کئی ایسے مقامات ہیں کہ مشورہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیات نازل کر دی. اس مشورے کی تائید کے اندر، ان کی اس جو ہے رائے کی تائید کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیات نازل کی ہے. تو محترم بھائیو، 2-3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، وقت بہت مختصر ہے. سنن ترمذی کی اور دیگر کتب احادیث کے اندر روایت ہے کہ عبداللہ بن ابی جو رأس المنافقین تھا، منافقین کا سردار، یہ جب مرا تو اس نے وصیت کی کہ میرا جنازہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں گے. اب وصیت کے مطابق جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس منافق کا جنازہ پڑھانے لگے، ساری زندگی اس نے منافقت کے اندر گزاری، ساری زندگی جو ہے اوپر سے تو اسلام کا لبادہ اڑا رہا، لیکن اسلام کو، مسلمانوں کو ہر طریقے سے اس نے نقصان پہنچانے کی کوششیں کی، نقصان پہنچایا بھی. اور اس کی نماز جنازہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا، اللہ کے رسول یہ منافق ہے، آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے؟ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو اختیار دیا گیا ہے، ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم، اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں، اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں. 70 مرتبہ بھی. تو اللہ کے رسول فرمانے لگے میں 70 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ کر کے دیکھ لیتا ہوں، شاید اللہ اس کو معاف کر دے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول یہ منافق تھا، منافقت کے اندر ساری زندگی اس نے بسر کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز جنازہ پڑھانے لگے تو آیت اللہ رب العالمین نے نازل کر دی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور ان میں سے کوئی شخص فوت ہو جائے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی اور ان کی قبر کے قریب بھی نہیں کھڑے ہونا، ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی. مشورہ کس کا تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیات نازل کر دی. ایک اور مقام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورہ دیتے ہیں اللہ کے رسول کاش آپ امہات المومنین کو، اپنی ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دے دیں. ہر طرح کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، اچھے لوگ بھی برے بھی، کسی کے چہرے پر نہیں لکھا ہوتا، ماتھے پر نہیں لکھا ہوتا کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے. ہر طرح کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ اپنی بیویوں کو پردہ کرنے کا حکم دے دیں. اللہ رب العالمین نے پردے والی آیات نازل کر کے پردے کا حکم، عورت کے لیے حجاب کو لازمی قرار دے دیا. مشورہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا
تائید میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید بنا کر نازل کر دیا۔ دیگر بہت سارے مقامات ہیں محترم بھائیو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 24 مقامات بتاتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی، اللہ رب العالمین نے تائید میں قرآن نازل کر دیا۔ تو محترم بھائیو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنی زندگی کے اندر کئی مرتبہ جنت کی خوشخبری ملی ہے۔ روایتیں بہت ساری ہیں اور تفصیل کے اندر جانا نہیں چاہتا، اختصار کے ساتھ ایک ہی روایت جس کے اندر 10 صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنتی کہا، فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ۔ دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر فرمایا کہ عمر جنتی ہے، ابو بکر بھی جنتی ہیں، عمر بھی جنتی ہیں، عثمان بھی جنتی ہیں، علی بھی جنتی ہیں، اور آگے 6 صحابہ کا نام لے کر 10 صحابہ کا نام لیا۔ دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر فرمایا عمر جنتی۔ محترم بھائیو، طبیعت کے بڑے سخت تھے، جسامت کے اعتبار سے بھی بڑے سخت تھے، بڑے جنگجو تھے، اور قد کاٹ ان کا دیکھا جائے تو یہ بیٹھے ہوتے تھے، دیگر صحابہ کھڑے ہوتے تھے تو یہ ان کے برابر لگتے تھے، کھڑے ہوتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ دیگر صحابہ گھوڑے پر سوار ہیں، یہ صرف کھڑے ہیں اپنے پاؤں کے اوپر، یہ ان کے برابری کے لگتے تھے، اتنا ان کا قد کاٹ تھا، طبیعت کے بھی بڑے سخت۔ لیکن محترم بھائیو، جہاں پر اللہ کا قرآن آ جاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جاتا، وہاں پر یہ نرم پڑ جاتے تھے، فوراً اپنے سر کو جھکا لیتے۔ اگر کوئی فیصلہ دے چکے، کوئی حکم جاری کر چکے، قرآن کی آیت کسی نے سنا دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی نے سنا دی، فوراً اپنا فیصلہ واپس لے لیتے۔ محترم بھائیو، اس معاملے کے اندر بڑے نرم تھے۔ اور محترم بھائیو، ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی سیرت کو فالو کرتے ہوئے ہمارے اندر بھی یہ چیز ہونی چاہیے۔ ہمارا عمل پوری زندگی اگرچہ کوئی کچھ رہا ہو، لیکن قرآن کی کوئی آیت مل جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث آ جائے، محترم بھائیو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس آیت کو سینے سے لگائیں، اس حدیث کو سینے سے لگائیں، نبی کی اس سنت کو سینے کے ساتھ لگا لیں۔ یہ محترم بھائیو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ محترم بھائیو، ایک دو واقعات اس حوالے سے آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ قانون بنا دیا، امیر تھے، امیر المومنین تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے، قانون بنا دیا کہ کوئی شخص نکاح کے اندر اپنی بیوی کو 40 اوقیہ سے زیادہ حق مہر نہیں دے سکتا۔ جو 40 اوقیہ سے زیادہ حق مہر دے گا وہ لے کر بیت المال کے اندر جمع کروا دیا جائے گا۔ قانون بنا دیا۔ ایک عورت کھڑی ہوتی ہے اور اٹھ کر کہتی ہے، امیر المومنین آپ کا یہ فیصلہ مجھے قبول نہیں، مجھے منظور نہیں۔ اب دیکھیں، ایک طرف امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ، اتنے بڑے علاقے کے، اتنے بڑے رقبے کے امیر، تو محترم بھائیو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ماتھے پر شکن نہیں آتی۔ اعتراض کیا، اس بنیاد پر نہیں، انا پرستی کی بنیاد پر نہیں، تکبر کی بنیاد پر نہیں، ان کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، دلیل کی بنیاد پر، حق کو ان کے سامنے پیش کرنے کے لیے، اس نیت کے ساتھ انہوں نے، اس عورت نے اعتراض کیا کہ مجھے آپ کا یہ فیصلہ قبول نہیں۔ کس بنیاد پر نہیں؟ اللہ رب العالمین تو کہتے ہیں، عورت نے دلیل دی، اللہ رب العالمین تو قرآن مجید کے اندر کہتے ہیں وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو حق مہر کے طور پر ایک خزانہ دے دے تو بھی دے سکتا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں اللہ کے اس قانون کو بدلنے والے کہ 40 اوقیہ کے اوپر لوگوں کو آپ نے مختص کر دیا، محدود کر دیا؟
کوئی اگر اپنی عورت کو پورا خزانہ بھی دینا چاہے یا مہر کے اندر تو دے سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنا فیصلہ واپس لیا اور کہا ایک مرد سے غلطی ہوئی اور ایک عورت نے درست کہا۔ فوراً طبیعت نرم ہوگی، کوئی انا کے اندر نہیں آئے کہ میرا فیصلے کو چیلنج کرنے والی تم کون ہوتی ہو۔ نہیں محترم بھائیو، رب کا قرآن آ گیا، رب کے قرآن کی آیت آ گئی، فوراً اپنے سر کو جھکا دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محترم بھائیو، ایک مرتبہ ان کے پاس ان کی عدالت میں ایک مسئلہ آتا ہے۔ ایک شخص 2 سال سے اپنے گھر سے باہر ہے، سفر پر ہے، تجارت پر ہے۔ مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے اور حسن درجے کی سند کے ساتھ موجود ہے۔ ایک شخص 2 سال سے گھر نہیں آیا، تجارت کی نیت سے سفر کے اندر ہے، دور دراز علاقوں کے اندر ہے۔ 2 سال کے بعد جب گھر واپس آتا ہے، اپنی بیوی کو حاملہ پاتا ہے۔ اس کی بیوی پیٹ سے ہے، آیا تو بڑی خوشی کے ساتھ، لیکن اپنی بیوی کو حاملہ دیکھ کر ساری کی ساری خوشی جو ہے وہ رفع ہوگی۔ اب اس شخص نے اس عورت سے پوچھا یہ بچہ کس کا ہے؟ اس کی بیوی نے کہا اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں، کعبے کے رب کی قسم ہے، یہ بچہ تمہارا ہے۔ وہ شخص نہ مانا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں چلا جاتا ہے۔ ان کی عدالت میں فیصلہ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جب سارے واقعے کا علم ہوا، انہوں نے حکم دیا کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے، یہ زانیہ ہے۔ جب یہ فیصلہ ہوا تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس موجود تھے، کھڑے ہو جاتے ہیں، امیر المومنین آپ کے اس فیصلے کو میں چیلنج کرتا ہوں، آپ کے اس فیصلے کو میں نہیں مانتا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعلان، اور محترم بھائیوں ایک طرف امیر المؤمنین ہیں اور امت کے سب سے بڑے معلم ہیں، سب سے بڑے عالم ہیں، اور دوسری طرف چھوٹے صحابی اور کم درجے کے عالم دین صحابی۔ اور محترم بھائیوں اختلاف کیا تکبر کی بنیاد پر نہیں، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے نہیں، اپنی شہرت بنانے کے لیے نہیں، دلیل کی بنیاد پر انہوں نے اختلاف کیا۔ دلیل کیا ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اس عورت کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، اس کو آپ نے رجم کرنا ہے کریں، آپ کی نگاہ کے اندر یہ مجرمہ ہے، آپ اس کو رجم کر دیں، لیکن امیر المومنین لیس لک علی ما فی بطنہا سبیل، جو اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے اس کو آپ کس جرم کے اندر قتل کر رہے ہیں، اس کو کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی ایسے کیسز آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی جو زانیہ حاملہ عورتیں تھیں ان کو وضع حمل تک مہلت دی، بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد آنا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدائش کے بعد ان کو رجم کیا۔ بچے کا کیا قصور؟ آج محترم بھائیوں لوگ فتوے دیتے ہوئے پھرتے ہیں کہ جو بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے، اچھے سے اس کی نشو نما نہیں ہوئی، اس کی جسامت، اس کے اعضاء ابھی تک مکمل نہیں بنے، آپ اس کو ابارشن کروا سکتے ہیں، اس کو ابورٹ کروا سکتے ہیں، اس کو ضائع کرا سکتے ہیں، اس کو گرا سکتے ہیں، اور علماء کے فتوے دیتے ہیں نہیں یہ علماء نے فتوے دیے ہوئے ہیں۔ اور محترم بھائیو کسی عالم کا کوئی فتویٰ اس طرح کا نہیں ہے، اگر ہو بھی تو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے کہ ایک بچہ اگر ناقص ہے، اس کے اعضاء پورے نہیں، اس کو قتل کر دیا جائے، کس جرم کے اندر اس کو گرا دیا جائے، ضائع کرا دیا جائے۔ اور عموماً ایسے ہوتا ہے، میاں بیوی کو بچہ نہیں چاہیے، چیک کرواتے ہیں جی، وہ ٹیسٹ کروا لیا تو پتہ لگا جی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ بھی ناقص الاعضاء ہے، اس کے اعضاء بھی مکمل نہیں ہیں، تو لہٰذا اس کو گرا سکتے ہیں۔ محترم بھائیو کس بنیاد پر گرا سکتے ہیں؟ ناقص الاعضاء تو انسان کئی دفعہ زندہ ہوتا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو ناقص الاعضاء ہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا بازو نہیں،
وہ بھی تو ناقص الاعضاء ہیں، کیا ان سب کو قتل کر دیا جائے؟ جو زمین کے اوپر موجود ہے ناقص الاعضاء، اگر وہ زندہ رہ سکتا ہے تو ماں کے پیٹ کے اندر اگر بچہ بھی ناقص الاعضاء ہے، اس کے مکمل اعضاء نہیں بنے، تو محترم بھائیو اس کو بھی زندگی کا حق ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ سنایا، دلائل دیے کہ اس بچے کا کیا قصور ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیصلے سے رک جاتے ہیں، باز آ جاتے ہیں اور عورت کو وضع حمل کی مہلت دیتے ہیں۔ محترم بھائیو، عورت جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کو جنم دیتی ہے، تو محترم بھائیو جب بچہ پیدا ہوا، قد خرجت ثنایاہ، اس بچے کے 2 دانت تھے، یہ سامنے والے 2 دانت تھے، 2 دانت تھے۔ 2 سال سے وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں پلتا رہا۔ اب اس شخص نے جب وہ بچہ دیکھا تو کعبے کے رب کی قسم اٹھا کر اس نے کہا کہ کعبے کے رب کی قسم ہے، یہ تو مجھ سے ملتا جلتا ہے، یہ تو میرا بچہ ہے۔ تو محترم بھائیو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر فرمایا تھا کہ ماں نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بچے جنہ چھوڑ دیے، وَلَوْلَا مُعَاذ لَهَلَكَ عمر، اگر آج معاذ نہ ہوتا تو عمر تو ہلاک ہو جاتا۔ اس بے گناہ عورت کو قتل کر کے، اس کے بچے کو قتل کا حکم دے کر عمر تو ہلاک ہو گیا تھا۔ تو محترم بھائیو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی طبیعت کے گرم تھے، جتنی طبیعت کے سخت تھے، قرآن اور حدیث کی کوئی دلیل آ جاتی فوراً نرم پڑ جاتے۔ تو ان کی سیرت سے محترم بھائیو ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمارا عمل کیسا بھی ہو، تو جب ہمارے پاس کوئی آیت آ جائے، حدیث آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے، محترم بھائیو نہ دیکھیں کہ ہمارے باپ دادا کیسا عمل کرتے تھے، ہمارے مسلک کے اندر جو ہے وہ لوگ کیسا عمل کرتے ہیں، ہمارے امام صاحب کیا کہتے ہیں، ہمارے فقیہ صاحب کیا کہتے ہیں، اور محترم بھائیو نہیں، سب چیزوں کو چھوڑ کر، سب کے اقوال کو چھوڑ کر، سب کے اعمال کو چھوڑ کر ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، ان کی بات کو، اللہ رب العالمین کی آیات کو سینے کے ساتھ لگائیں۔ یہ سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں درس ملتا ہے۔ محترم بھائیو، شہادت کی خوشخبری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندگی میں ہی مل چکی تھی۔ وہ روایت جو پچھلے خطبے میں غالباً عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے حوالے سے جو بیان کی تھی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں ایک پہاڑ پر جاتے ہیں، پہاڑ ہلنے لگتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کو ٹھوکر مار کر کہتے ہیں، اے احد پہاڑ تھم جا، پرسکون ہو جا، تیرے اوپر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ 2 شہیدوں میں سے ایک شہید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو شہادت کی خوشخبری دنیا میں مل چکی تھی۔ محترم بھائیو، 26 ذو الحجہ کا دن تھا، آج 30 ذو الحجہ ہے، 3-4 دن پہلے کی بات، 3-4 دن پہلے جب 26 ذو الحجہ تھا، 26 ذو الحجہ کو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آتے ہیں، لوگوں کی صفیں درست کرواتے ہیں، صفوں کے اندر گھومتے ہیں۔ صفیں جب درست ہو گئیں، مصلی پر کھڑے ہوئے، پہلی رکعت کے لیے جب انہوں نے پہلی رکعت شروع کی تو ابو لولو فیروز، یہ ایک مجوسی غلام تھا، خنجر میں ڈوبا ہوا، زہر کے اندر ڈوبا ہوا خنجر اس کے پاس موجود تھا، آگے بڑھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ کے اندر کئی وار کیے، زخمی کر دیا، اور پھر صفیں توڑتا ہوا باہر نکلنے لگا، جس نے پکڑنے کی کوشش کی اس کو بھی زخمی کر دیا۔ تقریباً 12-13 لوگوں کو اس نے زخمی کیا، اور ان میں سے 6, 7 یا 8 لوگ تقریباً شہید ہو گئے بعد میں۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین شدید زخمی، ایک شخص نے بھاگتے ہوئے اس غلام کے اوپر چادر پھینکی اور لوگوں نے اس کو دبوچ لیا۔ جب اس نے سوچا کہ اب میں پکڑا گیا، اب بھاگنے کی کوئی راستہ نہیں ہے، اس نے خنجر کے ساتھ اپنا گلا کاٹ دیا اور خودکشی کر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ سے کہتے ہیں کہ بیٹا جا کر دیکھو مجھ پر حملہ کرنے والا کون ہے۔ وہ جا کر دیکھتے ہیں،
جب واپس آئے کہا یہ مجوسی ایک غلام ہے، مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام مجوسی ابو لولو فیروز، یہ اس نے آپ کے اوپر حملہ کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میرے اوپر حملہ کرنے والا کوئی مسلمان نہیں تھا، کافر ہے۔ تو محترم بھائیو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی، ان کو گھر لایا جاتا ہے، کھجوروں والا پانی پلایا جاتا ہے، تو یہ جہاں پر زخم تھا وہ پانی اس راستے سے باہر آ جاتا ہے۔ دودھ پلایا جاتا ہے، وہ دودھ بھی اسی پیڑ کے زخم کے راستے سے باہر آ جاتا ہے۔ اب لوگوں کو یقین ہو چکا کہ اب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچنے والے نہیں، اب ان کی شہادت قریب ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بانپ لیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی شخص کو بھیجا کہ جا کر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لو کہ جہاں پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، ان کے ساتھ مجھے بھی جگہ دے دی جائے، مجھے یہاں پر دفنایا جائے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اجازت لی جاتی ہے، فرماتی ہیں یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں آج اپنے اوپر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دیتی ہوں۔ تو محترم بھائیو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں یکم محرم کو۔ 26 کو خنجر لگا، 3-4-5 دنوں کے بعد جب یکم محرم آیا، یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ تو محترم بھائیو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن کے وقت ایک گواہی دیتے ہیں۔ آج لوگوں کا کچھ لوگ ایسے ہیں، وہ معاشرے کے اندر لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں کہ نعوذ باللہ وہ ایک دوسرے کے مخالف تھے، ایک دوسرے کے خلاف تھے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے والے تھے۔ اور محترم بھائیوں، نہیں، جتنے مرضی اختلافات ہوں، ایک دوسرے کے بارے میں ان کے دل بڑے صاف تھے۔ ہمیں ان کے بارے میں کچھ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کوئی تنقیص والی کلمات نہیں کہنے چاہیے کسی کے بارے میں بھی۔ محترم بھائیوں، سارے کے سارے صحابہ، ان کے ساتھ ہمیں محبت ہونی چاہیے، ان کا احترام ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن کے موقع پر ایک گواہی دیتے ہیں کہ اے عمر، آپ نے اپنے بعد کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا جس کو دیکھ کر میں کہہ سکوں کہ کاش میرے عمل اس جیسے ہوتے، کاش میری نیکیاں اس جیسی ہوتی۔ آپ کے بعد کوئی شخص ایسا نہیں۔ پھر کہنے لگے کہ اے عمر، مجھے یقین تھا کہ آپ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ مرنے کے بعد بھی اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ ہوں گے۔ آپ دنیا میں بھی ہمیشہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ رہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ مجھے یقین تھا مرنے کے بعد بھی آپ ان کے ساتھ ہی ہوں گے، اور آج آپ کو ان کے ساتھ ہی دفنایا جا رہا ہے۔ پھر محترم بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے کانوں سے کئی مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ باتیں سنی ہیں کہ ذهبت انا و ابو بکر و عمر، میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ پر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ سے نکلے۔ یہ کلمات میں نے سینکڑوں دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے سنے۔ تو محترم بھائیو، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، یہ ان کی شان، یہ ان کا مقام، ان کی سیرت کے حوالے سے جو ہمیں اسباق ملتے ہیں۔ محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔